بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا نقشہ خوانی کا سبق ہے اور سبق نمبر 7 ہے۔ سبق نمبر 6 کے اندر ہم نے نقشہ خوانی سے متعلق جو سبق پڑھا تھا، اس میں نقشے کے اوپر جو 6 علامات ہوتی ہیں میپ ریڈنگ کے اندر ان کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، ان سے متعلق ہم نے مختصراً جانا۔ چونکہ نقشے کو ہم اس لیے شروع کے اسباق میں پڑھ رہے ہیں کہ بعد میں پورے فن جغرافیہ کو ہم نے اس نقشے کے اوپر ہی منطبق کرنا ہے اور بعد میں پھر ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا، اس لیے شروع کے اسباق کے اندر ہم پہلے میپ ریڈنگ کرتے ہیں، نقشے کو پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم سبق نمبر 7 کے اندر نقشے کی پہلی علامت یعنی 40 خطوط جو نقشے کے اوپر فرض کیے گئے ہیں اور لگائے گئے ہیں، ان کے سے متعلق تھوڑا سا معلوم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، نقشے کے اوپر کل 40 خطوط فرض کیے گئے ہیں، اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں، لیکن اس میں سے جو طول البلد کے خطوط ہیں وہ کل 24 خطوط بنتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہم طول البلد کے خطوط کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ فلکیات اور جغرافیہ والوں کے ہاں کوئی بھی قرہ ہو، بہت بڑا یا بالکل چھوٹا سا، اس قرے کو وہ 360 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آدھا قرہ شرقی ہو جائے گا 180 درجے اور آدھا غربی ہو جائے گا۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ جب صفر سے شروع کرتے ہیں تو 180 درجے تک مسلسل خطوط لگا دیتے، یعنی ہر درجے کے اوپر ایک خط لگایا جاتا، لیکن اس طرح ان خطوط کے نیچے نقشے میں کوئی اور جگہ پڑھنے کے قابل نہ رہتی، لہذا یہ کیا گیا کہ وقفے سے کچھ خطوط کھینچ دیے۔ نقشے کے اوپر بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر اس طریقے سے خطوط کھینچ دیے جاتے، یعنی ہر درجے کے اوپر ایک خط ہوتا، اس طریقے سے مسلسل اگر خطوط ہوتے تو نقشے کے اندر جو نیچے ممالک کی تقسیم ہے اور قدرتی جغرافیہ ہے، سیاسی جغرافیہ، یہ پھر ہمیں نظر نہ آتا اگر یہ خطوط ہر درجے کے اوپر فرض کیے جاتے۔ اور ان کو خطوط طول البلد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کو شرقاً غرباً جو ہے وہ اس میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور زمین کی پیمائش جو ہے وہ شمالاً جنوباً ہوتی ہے اور شرقاً غرباً جو ہے وہ زمین کی اس میں تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو زمین کا طول کہتے ہیں اور طول البلد کی یہ لکیریں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو خطوط ہیں، اب یہ آپ دیکھیں تو یہ ہر 15 درجے کے اوپر ایک خط فرض کیا گیا ہے، یہ 15 درجے کے بعد ایک خط فرض کیا گیا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ ہر 15 درجے کے بعد ایک خط فرض کیا گیا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ جو زمین کا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ادھر سے کھولا ہوا ہے، یہاں سے کھول دیا گیا ہے اس کو، حالانکہ یہ خطوط پیچھے جا کر زمین اپنے ایک جگہ پہ اس طرح برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ زمین کا نقشہ کھول کر پوری دنیا کو آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا چوڑا لگ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ خطوط لگائے گئے ہیں اور ہر 15 درجے کے اوپر ایک خط لگایا گیا ہے۔ 15 درجے کے فاصلے پر خط کھینچنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج جب زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور ادھر سے مثلا یہ مشرق سے سورج نکل کر آگے چلتا ہے اس طریقے سے، تو یہ 1 گھنٹے میں 15 درجے کا فاصلہ طے کرتا ہے، 1 گھنٹے میں 15 درجے کا، اور 1 درجہ جو ہے وہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے، اور 60 درجے جو ہے وہ 15 منٹ میں 60 منٹ میں وہ 15 درجے طے کرے گا۔ جب 60 منٹ میں 15 درجے طے کرے گا یعنی 1 گھنٹے میں، تو 360 درجات ہیں یہ پوری زمین کے گوئے کے، اور تو یہ 360 درجات کتنے گھنٹوں میں پورے کرے گا اور یہ فاصلہ طے کرے گا اس طریقے سے چل کر، یہ مشرق سے مغرب کی طرف چل کر، تو تقریباً 360 درجات یہ 24 گھنٹوں میں مکمل کر لیتا ہے۔ جب 1 گھنٹے میں 15 درجات ہیں تو 24 گھنٹوں میں 360 درجات یہ طے کر لیتا ہے۔ تو اس لیے 15 درجے کے اوپر ایک لگا دیا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر کسی ملک کے درمیان، 2 ملکوں کے درمیان اگر یہ 15 درجے کا فاصلہ ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے درمیان 1 گھنٹے کا فرق ہے، کیونکہ یہاں سے سورج 1 گھنٹے تک پہلے ہمارے نصف النہار کے اوپر ہوگا، مثلا یہ ہمارے نصف النہار یعنی زوال کا وقت ہوگا، اس کے بعد اس ملک کے زوال کا وقت ہوگا، تو درمیان میں 1 گھنٹے کا فاصلہ ہوگا۔ اگر کسی ملک کے 2 ملکوں کے درمیان 2 گھنٹے کا فرق ہے تو یہاں پہ ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ بھئی ان کے درمیان 30 درجے ان کے طول البلد کا فرق ہے، تو 2 گھنٹے کا فرق اس میں ہم فرض کریں گے، چونکہ 2 گھنٹے لگا کر سورج دوسرے ملک تک پہنچے گا۔ تو یہ اس لیے اس کا فائدہ ہمیں
ہمیں ہوا کہ دو جگہوں کے درمیان فاصلہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، سورج کی چلنے کی مقدار بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے، تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو فلکیات کے اندر بھی کام آتے، تو اس لیے یہ 15 درجے کے اوپر یہ خط طول کھینچا گیا۔ تو چونکہ 360 درجے ہیں زمین کے تو فرض کیے گئے ہیں، تو جب 360 درجوں کو یہ 24 گھنٹوں میں طے کرے گا، تو اس لیے ہر 15 درجے کے اوپر جب ایک خط ہم لگائیں گے تو یہ کل 24 خطوط لگ جائیں گے، پوری زمین کے نقشے کے اوپر اس طرح کے 24 خطوط لگ جائیں گے اور یہ 360 میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خطوط ہوتے ہیں یہ دائرہ عظیمہ ہوتے ہیں۔ دائرہ عظیمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرے کو بالکل دو برابر حصوں میں، ان میں سے ہر خط جو ہوتا ہے اگر اس کو دوسری طرف سے فرض کریں تو یہ پورا ایک دائرہ بھی ہے۔ ادھر سے اگر یہ خط ہے تو اگر اس کو زمین کے دوسری طرف، چونکہ زمین گول ہے تو اس کو دوسری طرف فرض کریں گے تو یہ ایک دائرہ بن جائے گا، تو یہ کل 12 دائرے ہوں گے، اور اگر اس کو نصف دائرہ فرض کریں، نصف اس طرف نصف اس طرف، تو یہ کل 24 خطوط بن جاتے ہیں۔ تو یہ نصف دائرہ ایک خط ہے اور مکمل دائرہ یہ مکمل ایک دائرہ ہے، دو خطوط سے مل کر بنتا ہے، ایک خط اس طرف ہے اور ایک خط اس کے بیک سائیڈ میں ہے، تو یہ کل مل کر 24 خطوط ہوتے ہیں اور 12 دائرے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر دائرہ زمین کو دو برابر ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم دائرہ عظیمہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ زمین کو اوپر نیچے یعنی شمالاً جنوباً تقسیم کرنے کے لیے یہ درمیان میں ایک خط ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں مزید بھی آگے پڑھیں گے۔ اس کو خط استوا کہتے ہیں، دو برابر مساوی حصوں میں چونکہ یہ زمین کو اوپر نیچے تقسیم کرتا ہے اور یہ خط استوا کہلاتا ہے۔ تو شمالاً جنوباً یعنی زمین کو تقسیم کرنا اور اس کا جو درمیانی 0 درجہ ہے وہ تو یہ خط استوا ہے، یہ تو متعین ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف زمین کو جو ہم تقسیم کریں گے تو زمین کا درمیان کہاں سے ہم لیں، کون سی جگہ کو ہم 0 درجہ فرض کریں اور اس سے ہم کہیں کہ بھئی اس طرف مشرق ہے اور اس طرف مغرب ہے اور یہ 0 درجہ ہے، اور اس سے طول البلد کسی بھی مقام کا ہم مشرق کی طرف ناپتے ہیں درجات میں یا مغرب کی طرف ہمیں پتہ چلے کہ یہ مغرب ہے اور فلاں ملک یہ مغرب کے اندر ہے، یہ مغربی ممالک میں سے ہے یا یہ مشرقی ممالک میں سے ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مشرق اور مغرب کا جو سرا ہے اور مشرق اور مغرب کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ کہاں سے کریں؟ تو اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے۔ جو قدیم جغرافیہ دان ہیں اور مسلمانوں کا جب عروج کا زمانہ تھا تو اس وقت یہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کینری آئی لینڈ، یہ کچھ یہاں پہ جزائر ہیں، ان جزائر کو جزائر خالدات کہا جاتا ہے، تو یہاں سے 0 درجہ فرض کیا گیا کہ بھئی یہ جزائر خالدات ہیں، اور یہ یہاں سے آگے اس وقت زمین یعنی یہ ایسا اس وقت دریافت ہی نہیں ہوا تھا، تو مسلمانوں نے اس وقت یہ سوچا کہ بھئی یہی آخری جزائر ہیں، ادھر سے ہی زمین کا 0 درجہ فرض کر لیتے ہیں، اس کے اس طرف ہم مغرب قرار دے دیتے ہیں اور اس طرف ہم مشرق قرار دیتے ہیں، تو یہ ہوا۔ لیکن 1884 کے اندر جب انگلینڈ کے اندر سائنسدانوں کی میٹنگ ہوئی اور اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے، چونکہ سائنس اور سب تحقیقات انہی کے پاس چلی گئیں اور انہوں نے اس پہ ترقی کر لی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ان جزائر کو ہی مان لیں 0 درجہ طول البلد کا 0 درجہ اور اس کے دائیں طرف مشرق اور بائیں طرف مغرب مان لیں، بلکہ اب ہمارے عروج کا وقت ہے، اب ہم خود ہی جو ہے اپنی جگہ سے ہی 0 درجہ متعین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ یہاں پر انگلینڈ کے اندر ایک باغ ہے اور خاص طور پہ یہاں پہ ایک جزیرہ ہے اور اس میں یہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے گرین وچ، تو اس گرین وچ کے اندر ایک باغ کے اندر انہوں نے فرض کر لیا کہ بھئی یہاں سے ہم 0 درجہ طول البلد متعین کرتے ہیں، اور وہ یہ خط جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خط ہے، اور ادھر سے انہوں نے چونکہ اپنی جو رصدگاہ تھی گرینوچ کے اندر، تو گرینوچ کے اندر اس جزیرے میں جو ان کی اپنی یہاں پہ رصدگاہ تھی اسی کو اور اسی کے اندر باغ کے اندر انہوں نے فرض کر لیا کہ یہ 0 درجہ ہے طول البلد کا، اس کے اس طرف مشرق ہے، جتنا بھی درجے یہاں سے جائیں گے اور کسی بھی ملک کی اگر آپ تعین کریں گے تو ادھر سے 0 درجے کو فرض کر کے طول البلد اس کا متعین کریں گے اور یہ مشرق ہوگا، ادھر سے کسی ملک کا اگر آپ تعین کریں گے تو یہ مغرب کی طرف ہوگا، اور یہاں سے یہ مشرق اور مغرب کا یہ سرا ہے اور یہ 0 درجہ ہے، تو یہاں سے انہوں نے فرض کر لیا۔ اس نقشے کو ہم زوم کر کے بھی دکھا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ جو جزائر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں کینری آئی لینڈ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ
تو یہ یہاں پہ پہلے ہوتا تھا طول البلد کا. اب جو ہے یہ درمیان میں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ خط کے بالکل ساتھ لکھا ہوا ہے لندن. تو اسی لندن کے پاس سے یہ خط اس کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور یہاں پہ ہی ایک جگہ ہے جس کا نام ہے گرینچ، اور اسی جگہ سے ہی طول البلد کا خط فرض کیا گیا ہے. تو گرینچ کے اس باغ کے اندر یہ اس طرح کی پٹی ہے اور یہ نشان لگایا ہوا ہے، اور یہ زمین کا ایک بتایا گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک سلاخ آسمان کی طرف ہے جو آپ کو یہ نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ شمال ہے اور نیچے جنوب ہے، اور یہ زمین کا کو مشرق اور مغرب کی طرف تقسیم کرنے کے لیے یہ خط ہے، اور اس کو خط گرینچ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے مشرق دائیں طرف جو ہے وہ مشرق ہے اور اس کے دائیں طرف مغرب ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ طول البلد کے 24 خطوط ہیں، چونکہ زمین کے 360 درجات ہیں اور 15 درجے کے اوپر ایک خط لگایا گیا ہے، تو کل 24 خطوط ہی لگ سکتے ہیں. طول البلد کے یہ 24 خطوط ہیں. اب زمین کے اوپر چونکہ طول البلد کا جو 0 درجہ ہے وہ خط گرینچ ہم نے متعین کر لیا. اب ایک دوسری چیز یہاں پہ رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تاریخ دیکھیں، ایک جگہ پہ ایک تاریخ ہوتی ہے پوری دنیا میں، لیکن دوسرے ملک میں دیکھیں وہ دوسری تاریخ ہوتی ہے. مثلا اگر یہاں پہ پاکستان کے اندر دن ہے تو امریکہ کے اندر رات ہوتی ہے. اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے. وہ یہ ہے کہ چونکہ زمین گول ہے اور زمین کے اوپر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کہیں پہ طلوع ہوتا ہے، اور جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا جاتا ہے تو جہاں پہ سورج آگے اس طریقے سے جائے گا تو اس جگہ پہ سورج طلوع ہوتا رہے گا اور ادھر سے غروب ہوتا رہے گا. تو یعنی مشرق سے مغرب کی طرف جائے گا تو یہاں ایک طرف سے غروب ہوتا جائے گا اور دوسری طرف سے آگے جا کر کسی علاقے کے اوپر طلوع ہوتا جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر آج ابھی پاکستان کے اندر اگر اوپر سورج لگا ہوا ہے اور دن ہے تو اس کے بیک سائیڈ میں ظاہر ہے کہ زمین کے اس طرف اندھیرا ہوگا اور وہاں پہ رات ہوگی. اور اگر یہاں پہ ایک تاریخ ہے، یکم اگر ستمبر ہے اور یا یکم اکتوبر ہے، تو دوسری طرف ابھی تک وہ 30 ستمبر ہی ہوگی اگر ادھر یکم اکتوبر ہے. تو کیونکہ سورج جو ہے وہ کہیں پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر ایک جگہ پہ طلوع ہے تو اس کے بالکل 180 درجے دوسری جگہ پر ہے وہ وہاں پہ رات ہوگی. تو یہ چیزیں ساری دیکھنے کے ساتھ ہمارے ذہن میں ایک اور چیز بھی بالکل آتی ہے کہ ملکوں کے اندر وقتوں کا بھی فرق ہوتا ہے کہ بھئی ایک ملک میں ایک وقت اس وقت ہے اور دوسرے میں 2 گھنٹے پیچھے ہے یا 2 گھنٹے آگے ہے، یا کسی جگہ پہ 3 گھنٹے آگے یا 3 گھنٹے پیچھے ہے. تو یہ کیا چکر ہے اور یہ کیا اس میں خاص بات ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوا یہ کہ جب خط گرینچ متعین ہو گیا کہ بھئی یہ خط گرینچ ہے اور اس جگہ سے اس طرف مشرق ہے اور اس طرف مغرب ہے، جب یہ متعین کر دیا تو پھر وہاں پہ ضرورت پڑی اس بات کی کہ بھئی سورج کسی جگہ پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے بیک وقت، کسی جگہ پہ اسی وقت غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ تاریخ چینج ہے اور ایک دوسری جگہ پہ ایک اور تاریخ ہے، ایک جگہ پہ تاریخ بدل چکی ہے، دوسری جگہ پہ ابھی تک وہی پرانی تاریخ ہے. تو کیسے متعین کریں ہم ایک بات کہ بھئی یہاں سے تاریخ بدلے گی اور اس ملک میں سب سے پہلے تاریخ چینج ہوگی اور اس جگہ پہ سب سے پہلے تاریخ چینج ہوگی اور آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھیں گے. تو اس کا 0 درجہ کہاں سے ہم فرض کریں کہ کہاں سے کہ یعنی چونکہ رات کو 12 بجے تاریخ چینج ہوتی ہے انگریزی تاریخ، تو کس جگہ سے ہم یہ فرض کریں کہ رات کے 12 اس جگہ پہ بجیں، یہاں پہ تاریخ چینج ہو جائے اور پھر آگے آگے جب سورج جلتا رہے اور اس کی مغرب کی طرف تو پھر وہاں پہ تاریخ چینج ہوتی رہے. تو اس چیز کی بھی ضرورت پڑی. تو جب خط گرینچ متعین ہو گیا تو اس کے بالکل 180 درجے اس کی بیک سائیڈ میں فرض کر لیا گیا سائنسدانوں نے اور اس وقت کے فلکیین نے کہ بھئی اس کے بالکل 180 درجے کی بیک سائیڈ کے اوپر ایک خط فرض کر لیا جائے اور اس کا نام رکھ دیا جائے عالمی خط تاریخ یعنی انٹرنیشنل ڈیٹ لائن. اور جب اس خط کے اوپر رات کے 12 بجیں تو سمجھ جائیں کہ یہاں سے تاریخ تبدیل ہو چکی ہے، پوری دنیا میں تاریخ کے چینج ہونے کا آغاز ہو چکا ہے. اور جب یہ سورج یہاں سے ایسے آئے اور اس جگہ تک جب پہنچے تو ادھر تو دن ہوگا، لیکن جب خط گرینچ کے اس کے بیک سائیڈ میں جب خط گرینچ کے اوپر سورج یہاں پہ ہوگا تو اس کے بالکل پچھلی سمت کے اندر یہاں پہ رات کے 12 بج رہے ہوں گے. تو
جب یہاں اس خط پر رات کے 12 بجیں تو چونکہ سورج اس وقت خط گرینج کے اوپر ہے اور اس کے بالکل بیک سائڈ میں 180 درجے پر رات کے 12 بجے ہیں، تو یہاں پہ تاریخ تبدیل ہو جائے گی۔ جب یہاں پہ تاریخ تبدیل ہوگی تو پھر جب جو سورج یہاں اس کی دوسری طرف خط گرینج سے آگے کی طرف جائے گا، ایسے جائے گا، اس طریقے سے آگے کی طرف سفر کرے گا، تو ادھر سے یہاں پہ بھی کچھ فرضی خطوط بن جائیں گے رات کے 12 بجنے کے، یعنی ہر ملک میں آگے پھر رات کے 12 اس طریقے سے بجتے رہیں گے۔ جو سورج ادھر سے یہاں سے اس طرف جائے گا، یعنی ایسے سفر کرے گا، تو ادھر سے یہ خط 12 بجے والا، رات کے 12 بجے والا ایک فرضی خط اس طریقے سے آگے جائے گا، اور ہر ملک کے اندر یہاں سے تاریخ چینج ہونا شروع ہو جائے گی، اور ادھر سے سورج پیچھے سے آ رہا ہے، ادھر سے آگے رات کے 12 بجتے جا رہے ہیں اور تاریخ چینج ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی تک ان علاقوں میں وہی پرانی تاریخ رہے گی۔ یہاں اس خط تاریخ سے اس طرف یعنی مغرب کی طرف تاریخ تو چینج ہوتی رہی ہے، رات کے 12 بجتے جا رہے ہیں اور تاریخ چینج ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ تو ابھی تک رات کے 12 نہیں بجے نا، تو یہاں پہ ابھی تک وہی پرانی تاریخ ہی رہتی ہے۔ تو اس لیے اس خط کو فرض کر دیا گیا کہ خط گرینج کے بالکل 180 درجے پہ یہ خط رہے گا، اور یہاں پہ جب رات کے 12 بجیں گے تو بس یہاں پہ تاریخ تبدیل ہونے کا آغاز ہو جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ رات کے 12 آگے جب بجتے رہیں گے اور سورج ادھر سے سفر کرتا رہے گا، رات کے 12 جب آگے بجیں گے تو ہر ملک کی تاریخ چینج ہوتی رہے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو خط ٹیڑھا ہے، اس کے ٹیڑھے ہونے کی حکمت کیا ہے، اس کی طرف میں آپ کو کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ جزائر ہیں، اور ایک ملک کے کچھ جزیرے ہیں، مثلا فجی ہے تو اس کے فجی کے کچھ جزیرے ہیں، کچھ اس طرف ہے کچھ اس طرف ہے۔ امریکہ کی کچھ ریاستیں مثلا الاسکا ہے وہ اس طرف ہے، سیموا جزیرہ ہے وہ اس طرف ہے، اور اس کی دوسری طرف، تو یعنی ایک ہی ملک کے کچھ جزیرے اس خط کے اس طرف ہیں، کچھ اس طرف ہیں۔ اب اگر اس خط کو ہم سیدھا لے کر آتے، اس طریقے سے سیدھا لے کر آتے اور ہم فرض کرتے کہ بھائی اس خط کے اوپر جب رات کے 12 بجے گے تو تاریخ چینج ہو جائے گی، تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ امریکہ کی ایک ہی ریاست کے چونکہ امریکہ کی بہت ساری ریاستیں ہیں، تو اس میں ایک ریاست میں ایک تاریخ ہو جاتی رات کے 12 بجے، اور دوسرے میں ابھی تک پرانی تاریخ رہتی۔ یا فجی کے جزائر میں سے اگر آپ دیکھیں تو سیموا میں یہاں پہ ایک تاریخ بن جاتی اور بدل جاتی رات کے 12 بجنے کے ساتھ ہی، اور اس جزیرے پہ دوسری تاریخ رہ جاتی۔ تو اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ بھائی ایسا کرو کہ اس خط کو تھوڑا سا ٹیڑھا ویڑھا کرو، اوپر تو جگہ اس میں تو کوئی آبادی نہیں ہے، ادھر نیچے بھی کوئی آبادی نہیں ہے، غیر آباد ہے، لیکن یہ درمیان میں جو جزائر ہیں، اگر ان جزائر کو ہم اسی طریقے سے کریں گے تو ایک ملک میں 2 تاریخیں رہیں گی بیک وقت۔ تو اس طرح کرو کہ ایک ملک کی جتنی بھی سرحدات ہیں ان کے اوپر سے اس کو گزارو، اور اس کے جو جزیرے ہیں اس کو اس کے اندر رہنے دو، تو اس وجہ سے یہ خط کو تھوڑا سا ٹیڑھا بنانا پڑا، تاکہ ایک ملک کے اندر اور اس کے جزیروں کے اندر ایک ہی تاریخ رہے۔ تو اس لیے اس عالمی خط تاریخ کو ٹیڑھا کرنے کی ضرورت پڑی۔ ہم اس کو زمین کے نقشے کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ خط اس طریقے سے ٹیڑھا کر کے انہوں نے لگایا ہوا ہے، یہاں پہ اس طریقے سے یہاں سے اس طرف چلا گیا، تاکہ ایک ہی ملک کے جو جزیرے ہیں وہ ایک ہی طرف رہیں اور دوسرے ملک کے جزیرے دوسری طرف رہیں، اور وقت جب یہاں پہ رات کے 12 بجے تاریخ چینج ہو تو اس وقت ایک ملک میں ایک ہی تاریخ رہے، اور وقت میں تو فرق نہیں ہوگا، وقت ادھر اور ادھر کا برابر ہوگا، لیکن یہاں پہ تاریخیں جو ہیں وہ چینج نہ ہو جائیں، تاکہ ایک ملک میں ایک تاریخ اور دوسرے ملک میں دوسری تاریخ نہ رہے۔ ایک ملک کے جزائر کو ایک ہی طرف کر دو اور دوسرے کی دوسری طرف کر دو، تاکہ ہر ملک کے ہر جزیرے کے اندر ایک ہی تاریخ برقرار رہے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر اس خط کو ٹیڑھا کرنا پڑا۔ یہاں پہ بھی دیکھیں واضح دکھائی دے رہا ہے، یہاں پہ دیکھیں سیموا جزیرہ آپ کو ادھر بائیں طرف نظر آ رہا ہے، تو اس کو اس ایک طرف کر دیا۔ اگر اس خط کو بالکل سیدھا کرتے، جس طریقے سے انہوں نے ایک چھوٹا سا نشان بھی دیا ہوا ہے کہ اگر اس کو بالکل یہاں سے سیدھا لے آتے، اس طریقے سے اگر سیدھا لے آتے تو دیکھو ایک ہی ملک کے جزیرہ جو سیموا یہ اس طرف رہ جاتا، اور یہ جو تیونی ہے یہ اس طرف رہ جاتا۔ اب یہ تیونی میں رات 12 بجے تاریخ چینج ہو جاتی، یہاں سے آگے تاریخ چینج ہوتی رہتی، لیکن اس میں تو تاریخ تب چینج ہوگی جب یہاں پہ آ کر رات کے 12 بجیں گے، تو اس وقت تک تو یہ درمیان میں 24 گھنٹے گزر جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اس طریقے کی کوشش کی کہ بھئی اس خط کو ہی ٹیڑھا کر دو، یہ جزیرے ایک ہی طرف رہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے نقشے کی پہلی علامت جو 40 خطوط ہیں ان میں سے صرف
24 خطوط طول البلد کے پڑھ لیے ہیں، اور اس میں ہم نے قرے کے اوپر 24 خطوط فرض کر کے آپ کو دکھائے، اور اس میں پھر انہیں 24 خطوط میں طول البلد کا مبدا ہم نے آپ کو دکھایا جو خط گرینج تھا، اور پھر عالمی خط تاریخ بھی ہم نے آپ کو دکھایا چونکہ یہ بھی اسی طول البلد کے خطوط میں آتا ہے، اور یہ وہی منحنی ٹیڑھا ویڑھا خط جس کو ہم کہتے ہیں کہ 40 خطوط میں ایک خط منحنی ہے، یعنی ٹیڑھا میڑھا سا لگایا گیا ہے، تو اس کی پوری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ ان 40 خطوط میں اگلے سبق کے اندر ہم مزید جو غیر مسلسل خطوط ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو اس سبق کے ہم 2 حصے کر لیتے ہیں، تو یہ پارٹ 1 اس کو آپ کہہ دیں، اور اگلا جو سبق ہوگا ہمارا اسی سے متعلق وہ پارٹ 2 ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔